حیا بالکل تیار تھی، ماتھے پر بندیا اور جھومر لگائے، کانوں میں ایئر رنگز پہنے، سر پر گرین نیٹ کا دوپٹہ سیٹ کیے، اس کا دو تاشتہ روپ گجب ڈھا رہا تھا۔ گرین دوپٹے کے ہالے میں اس کا سرخ و سفید رنگ دمک رہا تھا، ٹوٹ کر روپ آیا تھا اس پر۔ وہ تو تھی ہی بے انتہا خوبصورت، اوپر سے کم سن اور معصوم ہونے کی وجہ سے اس کا روپ دو تاشتہ ہو چکا تھا۔ سب سے بڑھ کر شاویز کی محبت نے اس کے دو تاشتہ روپ کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ یقیناً شاویز آج اسے اس روپ میں دیکھ کر پاگل ہونے والا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی حیا کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ اس نے شاویز کی دی ہوئی سونے کی چوڑیاں پہنی، اب بس اس کا جوتا پہننا رہ گیا تھا۔ میوزک سسٹم آف ہونے پر اسے حیرت ہوئی، کب سے میوزک کی آواز اس کے کمرے تک آ رہی تھی، جبکہ اب پچھلے 15 منٹ سے مکمل خاموشی تھی۔ وہ تھوڑی حیرت زدہ ہوتی اپنے کمرے کی گلاس وال کی طرف آئی۔ گلاس وال سے نظر آنے والے منظر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتی وہ اپنے پورشن سے نکل کر شاہ ولا کی لان میں آئی، جہاں مہندی کا فنکشن منعقد تھا۔ اپنا بھاری لہنگا سنبھالنے اور بھاگنے کی وجہ سے حیا کا سانس بری طرح پھول گیا تھا۔ اس کے کمرے سے لان تک کا فاصلہ کافی طویل تھا۔ بھاری لہنگا سنبھالنے میں اسے کافی دقت ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے شاویز مہمتی الماس پر ہاتھ اٹھاتا، حیا اس کے اور مہمتی الماس کے بیچ آئی۔ شاویز، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے نانا جان پر ہاتھ اٹھانے کی؟ حیا پھولی سانسوں اور نم لہجے کے ساتھ چلائی۔ شاویز ایسا بھی کر سکتا ہے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا مہمتی الماس حیا کو زمان شاہ کی طرح ہی عزیز تھے، تو پھر کیسے وہ اس کے نانا جان پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا؟ حیا کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس انسان نے حیا مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میری ماں کو مجبور کیا کہ وہ خودکشی جیسا حرام قدم اٹھائیں۔ ہٹ جاؤ تم میرے سامنے سے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ شاویز نے دھاڑتے ہوئے حیا کو دھکا دیا تو وہ منہ کے بل زمین پر جا گری۔ کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر اس کی کلائی کو زخمی کر گئی تھیں۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آگے بڑھتا۔ شاویز بھوکے شیر کی مانند دار رہا تھا۔ واہبہ خاتون تڑپتے ہوئے حیا کی طرف بڑھیں تو حیا ان کا ہاتھ جھٹکتی اپنی زخمی کلائیوں کی پرواہ کیے بنا اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئی اٹھی۔ شاویز حیا کا گرنا نظر انداز کیے مہمتی الماس کی طرف بڑھا۔ تم نے اپنے بدکردار داماد کو بچانے کے لیے میری ماں پر الزام لگایا، میں آج یہاں پر تمہاری قبر بنا دوں گا مہمتی الماس۔ شاویز نے آگے بڑھ کر زوردار پنچ مہمتی الماس کے منہ پہ دے مارا۔ بدکردار میرا داماد نہیں، تمہاری ماں تھی۔ ذرا اچھی طرح تحقیق کر لو، یہ جو دمخم تم دکھا رہے ہو، یہ سارا خم ساری اکڑ غبارے کی ہوا کی طرح نکل جائے گی۔ مہمتی الماس اپنے ہونٹ سے نکل رہا خون انگوٹھے سے صاف کرتے استہزائیہ لہجے میں بولے، خبردار میری ماں کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو جان لے لوں گا میں تمہاری۔ وہ حلق کے بل چیختا پھر سے مہمت کی طرف بڑھا، لیکن حیا نے بیچ میں آتے پوری قوت سے شاویز کو دھکا دیا تھا۔ ہاؤ ڈے یو شاویز، میرے نانا جان پر آپ نے ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا، کبھی معاف نہیں کروں گی میں آپ کو۔ ٹھیک کہا تھا نانا جان نے، آپ اعتبار کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی رگوں میں صرف شاہ خاندان کا خون ہی نہیں بلکہ اپنی شفاق دھوکے باز ماں کا خون بھی دوڑ رہا ہے۔ حیا، شاویز نے دھاڑتے ہوئے اپنا ہاتھ حیا پر اٹھایا، مگر وہ ہاتھ ہوا میں معطل رہ گیا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی دلہن بنی اپنی حیا پر ہاتھ نہ اٹھا سکا۔ اس کا سجا سنورا روپ شاویز کو یہ شفاقی دکھانے سے روک چکا تھا۔ حیا، ایک لفظ اور نہیں، ورنہ میں بھول جاؤں گا تمہارے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے۔ شاویز جبڑے بنشتہ ضبط کی انتہا پر بولا۔ اس کی لہو اتری آنکھوں میں حیا کے لیے وارننگ تھی کہ آج اس کے مقابل وہ نہ آئے، ورنہ وہ اسے جلا کر خستہ خاستر کر دے گا۔ رشتہ بھول جائیں گے؟ وہ شاویز کے کہے الفاظ دہراتی استہزائیہ ہنسی۔ آپ رشتہ بھول گئے ہیں میرے نانا جان پر ہاتھ اٹھا کر۔ میرے نانا جان کو گالی دے کر آپ نے سب ختم کر دیا شاویز شاہ، سب کچھ ختم۔ وہ بری طرح سسک اٹھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، سب ختم ہو چکا ہے۔ ارے میں تم سے وفا کی امید رکھ بھی کیسے سکتا ہوں؟ تمہاری رگوں میں بھی تو تمہارے بدکردار باپ کا خون دوڑ رہا ہے، جو شفاق ہی نہیں ایک ہوس پرست انسان بھی تھا۔
اس کے الفاظ سن کر حیا غصے سے پاگل ہوئی۔ وہ اپنا نیک فطرت باپ کے خلاف کیسے یہ سب سن سکتی تھی، جنہیں برسوں پہلے الزام لگا کر زخمی کیے یہاں سے دھکے دیے نکال دیا گیا تھا۔ آج پھر سے اس کے باپ کے کردار پر انگلی اٹھائی جا رہی تھی۔ بس شویز، بس ایک اور لفظ میرے بابا کے خلاف نہیں، میں نہیں برداشت کروں گی۔ برسوں پہلے واہبہ خاتون اور عباس شاہ نے میرے بابا پر الزام لگا کر انہیں دھکے دیے گھر سے نکالا تھا، کیونکہ میرے بابا جان نے آپ کی ماں کو اس کے عاشق کے ساتھ پکڑ لیا تھا۔ آپ کی ماں ایک پیشہ ور عورت سے بھی گئی گزری تھی۔ ایک جسم بیچنے والی عورت بھی آپ کی ماں سے بہتر ہوگی، کیونکہ آپ کی ماں تو اس سے بھی بدتر نکلی۔ حیا کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ شویز کا باری ہاتھ اس کے نازک گال پر اپنی انگلیوں کے گہرے نشان چھوڑ گیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے پتھرائی آنکھوں سے بے یقینی کے ساتھ شویز کو دیکھ رہی تھی۔ مہمت یلماز اپنی مٹھیاں بنچ کر رہ گئے۔ آسن آگے بڑھی تو مہمت نے انہیں بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ یہ ہونے دو آسن، آج سب کچھ ختم ہونے دو۔ جتنی تکلیف آج حیا کو شویز سے ملے گی، اسے بھولنے میں اتنی ہی آسانی ہوگی۔ مہمت نے دبی آواز میں کہتے آسن کو حکم دیا تو آسن منہ پر ہاتھ رکھے پیچھے ہوتی رو پڑی۔ واہبہ خاتون نے پاس پڑی چیئرز کا سہارا لیتے اسے مضبوطی سے پکڑا۔ شاہ ولا میں اس ٹائم کچھ ملازم اور مہمان موجود تھے، جو یہ سب دیکھ کر دکھی ہو رہے تھے۔ اگر کوئی خوش تھا تو وہ تھی سائمہ، جس کا دل سرشاری کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ شویز نے گہرا سانس لے کر رخ پلٹتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے خود کے غصے پر قابو پایا، مگر ارتعاشل کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا تھا۔ حیا کے الفاظ اسے نشتر کی طرح چبھے تھے۔ ماں جیسی بھی ہو، کوئی بھی بیٹا اپنی ماں پر انگلی اٹھتی برداشت نہیں کر سکتا تھا، جبکہ یہاں حیا نے اس کی ماں کو گالی دی تھی، جو کہ شویز کے نزدیک پاک دامن تھی۔ وہ غم و غصے سے پاگل ہوا، سینے میں حیا کے کہے گئے الفاظ سے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس کی گردن، بازو، یہاں تک کہ ہاتھ کی نیلی رگیں بھی ابھر کر واضح ہو رہی تھیں۔ سانس دھکنے کی معنی چل رہا تھا۔ حیا نے اس کی ماں کو ایک پیشہ ورانہ عورت سے بھی ملا دیا تھا، جبکہ اس نے حیا کو اپنے دل میں سب سے اونچا مقام دے رکھا تھا۔ آج حیا نے اس کی مری ہوئی ماں پر الزام لگا کر شویز شاہ کو گالی دی تھی۔ شویز نے پلٹتے ہوئے حیا کے پتھرائے ہوئے وجود کو جھنجھوڑتے ہوئے ایک اور تھپڑ اسے دے مارا۔ اب کی بار تھپڑ کی گونج پہلے سے زیادہ تھی۔ حیا سسکتے ہوئے منہ کے بل زمین پر جا گری۔ واہبہ خاتون آگے بڑھی تو شویز نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں روکا۔ خبردار، آپ آگے آئیں تو آپ کی ہی وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ یہاں جو کچھ ہوا آپ ذمہ دار ہیں اس کی۔ آپ نے جانتے بوجھتے میرا نکاح اس سے کروایا، مجھ سے سچائی چھپائی۔ اگر آپ سچ بتا دیتی تو میں کبھی بھی اس سے نکاح نہ کرتا۔ آج ہم دونوں کو اس حال تک پہنچانے والی صرف آپ ہیں۔ آپ ایک خود غرض عورت ہیں، میری ماں کی خونی ہیں آپ۔ وہ کرسی کو ٹھوکر مارتا دوڑا۔ حیا زمین پر گھٹنوں کے بل گری، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے استضاعیہ مسکرا اٹھی۔ اس کے دل سے شویز کا ڈر، اس کی محبت، آج سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اگر کوئی جذبہ وہ محسوس کر رہی تھی تو صرف نفرت کا، جو اسے شویز شاہ سے ہو رہی تھی۔ وہ اپنا بھاری لہنگے کو سنبھالتی شویز کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک کہا آپ نے، یہ ایک خود غرض عورت ہیں جو اپنے بیٹے پر اعتبار نہ کر سکیں۔ یہ عورت نہ اعتبار کے قابل ہے اور نہ ہی ہمدردی کے۔ نفرت ہے مجھے اس عورت سے، شدید نفرت۔ حیا غصے سے پھنکاری۔ واہبہ خاتون کی جڑیوں بڑے چہرے سے آنسو شد و مد سے جاری ہوئے۔ انہوں نے بند آنکھوں اور کانپتے لبوں سے اپنے مرنے کی دعا کی، کیونکہ زمان شاہ کا دکھ تو انہیں جیتے جی مار چکا تھا، جبکہ آج اپنے پوتے پوتی کا دکھ انہیں زندہ ہی زمین میں گاڑ چکا تھا۔ جو غلطی انہوں نے کی ہے، شویز شاہ آپ اس غلطی کا ازالہ کریں۔ میں اب زندگی بھر آپ کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ طلاق چاہیے مجھے، آپ سے طلاق دیں مجھے۔ وہ شویز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چلائی۔ میں بھی نفرت کرتا ہوں تم سے۔ میری ماں کے لیے آج جو لفظ تم نے بولے، مرتے دم تک تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تم نے اچھا نہیں کیا حیا۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی زبان حلق سے کھینچ لیتا۔ تم تو میری نفرت کے قابل بھی نہیں رہی۔ گن آتی ہے مجھے خود سے کہ میں نے تم سے کبھی پیار کیا تھا۔ میں نے تمہیں مان دیا، عزت دی۔ اپنی ماں کے بعد میں نے تم سے سب سے زیادہ پیار کیا، اور تم نے کیا کیا حیا؟ تم نے میری مری ہوئی ماں کے لیے انتہائی سفاک اور برے الفاظ استعمال کیے۔ اگر وہ ایسی ہوتی بھی تب بھی میں تمہیں کوئی حق نہیں تھا کہ ایسا کچھ کہنے کا۔ شویز ٹوٹے کان سے لہجے میں کہتا زخمی سا مسکرا اٹھا۔
آپ کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا میرے محروم بابا جان کو کچھ بھی کہنے کا۔ میں بھی نفرت کرتی ہوں آپ سے، شدید نفرت۔ حیا نے بھیگے لہجے میں کہتے ہچکی لی۔ وہ دونوں کا قصور بس یہی تھا، وہ اپنے رشتوں سے بے انتہا پیار کرتے تھے، مگر تکلیف کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بھی بہت پیار کرتے تھے، جو کہ اب ایک دوسرے سے نفرت کے دعوے دار تھے۔ شاویز نے رخ پلٹ کر اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے سرخ آنکھوں کو دونوں انگلیوں سے رگڑا۔ یہی چاہتی ہو تم کہ میں تمہیں طلاق دے دوں؟ تو میں تمہیں تمہاری خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ میں ابھی تمہیں سب کے سامنے ویسے ہی طلاق دوں گا جیسے میری ماں کو طلاق دی گئی تھی۔ شاویز نے حیا کو گھورتے ایک ایک لفظ چبایا۔ اس کے الفاظ پر حیا نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچیں۔ بہت سے آنسو اس کی بند آنکھوں سے نکل کر رخسار پر بہنے لگے۔ وہبہ خاتون دل پر ہاتھ رکھ کر وہیں پر گر چکی تھی۔ ان کے قدم زمین پر ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ مشائم آسن سائمہ ان کی طرف بڑھی، لیکن شاویز اور حیا میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ وہ دونوں نفرت سے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ شاویز کی آنکھیں بے حد سرخ تھیں اور حیا کی آنکھیں شدت گریہ سے گلابی۔ حیا کا بدن ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ عباس شاہ جو ابھی بھی وہاں پہنچے تھے، اندر کا منظر دیکھ کر دہل کر رہ گئے۔ وہ ملک سے باہر تھے۔ موسم خرابی کی وجہ سے ان کی کچھ دن پہلے کی فلائٹ کینسل ہو چکی تھی، اس لیے وہ آج کی فلائٹ سے ابھی شاہ ولا پہنچے تھے۔ میں تمہیں اس سے پہلے شاویز وہ سنگین الفاظ بولتا، عباس شاہ نے آگے بڑھ کر شاویز کے منہ پر زوردار تماچا دے مارا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہاں، اپنی ہی عزت کو سب کے سامنے طلاق دے رہے ہو۔ ایسا بھی کیا ہو گیا جو تم یہ سب کر رہے ہو؟ کتنے بے غیرت مند ہو تم، یہ مجھے آج پتہ چلا۔ عباس شاہ غصے سے چیخے، آپ نے بھی میری ماں کو کسی دوسرے کی باتوں میں آ کر سب کے سامنے طلاق دی تھی۔ آپ کی غیرت اب کہاں گئی تھی؟ شاویز، تمہیں کچھ نہیں پتہ اس دن کیا ہوا تھا۔ میں نے تمہاری ماں کو طلاق کیوں دی تھی؟ پتہ ہے مجھے کیوں طلاق دی آپ نے؟ میرے پاک دامن ماں پر الزام لگا کر انہیں گھر سے نکال دیا آپ نے۔ وہ عباس شاہ کی بات کاٹتا چلایا، کبھی معاف نہیں کروں گا میں آپ کو۔ آج میں آپ سے بھی اپنا ہر رشتہ توڑتا ہوں۔ جا رہا ہوں میں یہاں سے، آپ سب کو چھوڑ کر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آج سے شاویز یہاں سب کے لیے مر گیا۔ وہ حیا کو ایک نظر دیکھتا سرخ آنکھوں سے چلایا۔ حیا سر کو نفی میں ہلاتی استہزائیہ ہنسی تھی۔ بہت سے پچھتاؤوں میں اس کا وجود گرا تھا۔ سب سے بڑا پچھتاوا شاویز سے دل لگانے کا تھا۔ نکل جاؤ شاویز، تم آج سے میرے لیے بھی مر گئے ہو۔ میں خود کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ عباس شاہ بھی جواباً غصے سے چلائے۔ وہ اس وقت شاویز کو یہاں سے بھیجنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے یہ طلاق ہو۔ برسوں پہلے ان سے ایک غلطی ہوئی جو انہوں نے اپنے بھائی کا اعتبار نہیں کیا تھا۔ آج شاویز کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کی لاڈلی بیٹی کو دکھ دے کر اس کی روح کو مزید تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے۔ شاویز عباس شاہ کو سرخ آنکھوں سے دیکھتا آگے کو بڑھا۔ حیا نے اپنی کلائی میں پہنی چوڑیاں اتار کر پوری قوت سے زمین پر دے ماری۔ وہ چوڑیاں شاویز کے قدموں میں آ گری تھیں۔ شاویز نے ایک نظر زمین پر گری چوڑیاں دیکھیں اور اپنی بازو سے سرخ آنکھیں رگڑتے ایک نظر حیا کو دیکھا، جو گلابی آنکھوں کے ساتھ گہرے سانس لیتی اسے دیکھ رہی تھی۔ شاویز نے نیچے جھکتے وہ چوڑیاں اٹھائیں اور انہیں ہاتھ میں پکڑے وہ شاہ ولا کا گیٹ عبور کر گیا۔ ہال ان یو کے بیئر فاسٹ۔ شاویز سگریٹ کے گہرے کش لیتا ہوٹل کے لابی میں صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ خالہ جہانگیر اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھی حیرت و استعجاب سے شاویز کو دیکھ رہی تھی، جو پچھلے 1 گھنٹے سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا سگریٹ کے گہرے کش لیتا کسی غیر مرئی نکتے کو گور رہا تھا۔ خالہ جہانگیر کے لیے یہ بات حیرت کے ساتھ کافی تشویش کا بھی باعث تھی۔ شاویز کا ایسے مسلسل سگریٹ نوشی کرنا، وہ پچھلے 2 سال سے شاویز کے ساتھ تھی۔ اس کے ساتھ ترکی میں شاویز کی کمپنی میں بطور ماڈل کام کر رہی تھی۔ وہ پچھلے 2 سال سے اسے سگریٹ نوشی کرتے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ جہاں تک اسے جانتی تھی شاویز سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن پچھلے 2 سال سے وہ آفس میں ایسے ہی اسے سگریٹ پیتا نظر آتا۔ اس کی آنکھیں بھی اکثر بے تحاشا سرخ رہتی تھیں، مگر جب سے وہ لندن آیا تھا اس کے ایسے دن رات سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بھی پچھلے کچھ دنوں سے زیادہ سرخی مائل تھا۔ خالہ جہانگیر نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی کلائی میں پہنی گھڑی پر نظر دوڑائی۔ ان کی پاکستان کی فلائٹ کے لیے کچھ ہی گھنٹے باقی تھے، لیکن شاویز یہاں پر بیٹھا نہ جانے اپنے کون سے سود و ضیاع کا حساب کر رہا تھا۔ خالہ جہانگیر کہہ کر رہ گئی تھی،
وہ اچھی طرح جانتی تھی شویز مسلسل کسے سوچ رہا ہے، جس سے وہ تعلقی کا اظہار کرتا پھرتا تھا۔ شویز، کچھ ہی دیر میں ہماری پاکستان کی فلائٹ ہمیں لیٹ ہو جائے گا۔ خالہ جہانگیر نے بمشکل اپنے لہجے کو نرم رکھتے کہا۔ حیا آتی ہی ہوگی، پھر نکلتے ہیں۔ شویز نے کہتے ہوئے سیدھا ہو کر جھکتے ہوئے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلا۔ خالہ نے اپنا موبائل ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں رکھتے جھنجھلاتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگائی۔ حیا کے وجود سے ہی نہیں بلکہ اسے تو حیا نام سے بھی شدید نفرت تھی، جو اسائب کی طرح اس سے چمٹ کر اس کی زندگی کی خوشیوں میں حائل تھی۔ شویز نے اپنا موبائل سے حیا کا نمبر ڈائل کیا جو آف جا رہا تھا۔ شویز نے لب بنچتے اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد اس نے غصے سے حیا کے کمرے کا رخ کیا۔ گال بنچتے اس نے حیا کے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ مسلسل نوک کرنے پر بھی اندر سے کسی قسم کا رسپانس موصول نہیں ہوا۔ شویز کا غصہ مزید پروان چڑھا تھا۔ اس نے متشل ہوتے زوردار مکہ دروازے پہ دے مارا۔ وہ اپنی کنپٹیاں سلجھاتا لفٹ کے ذریعے نیچے آیا۔ شویز نے کاؤنٹر کی طرف بڑھتے ریسیپشنسٹ سے حیا کا پوچھتے کمرے کی ایکسٹرا کی مانگی۔ سر، اس روم کی گیسٹ مس حیا کل رات ہی یہاں سے چیک آؤٹ کر گئی ہیں، ریسیپشنسٹ نے انگریزی میں شائستگی سے بتایا۔ واٹ؟ شویز کی غصے سے آواز بلند ہوئی۔ وہ بری طرح جبڑے بنچ کر رہ گیا تھا۔ غصے سے سرخ پڑتے اس نے کاؤنٹر ٹیبل پر زوردار مکہ دے مارا۔ ریسیپشنسٹ ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ خالہ جو شویز کے پیچھے ہی کھڑی تھی یہ سن کر پرسکون ہوئی، مگر شویز کو ہوٹل سے نکلتے دیکھ کر وہ پھر سے بے سکون ہوئی۔ شویز، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ خالہ تیز تیز چلتی شویز کے ہم قدم ہوئی۔ میں کہیں بھی جاؤں تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ شویز نے ایک لمحہ کے لیے رک کر خالہ کو سرد نظروں سے گھورتے کہا اور تیزی سے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گیا۔ خالہ اپنے لب بنچتے بھاگتے ہوئے شویز کے پیچھے گئی۔ شویز کی حیا کے لیے اتنی تشویش خالہ کو سوئیوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ شویز، رکیں، آپ حیا کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں لیکن کہاں ڈھونڈیں گے اسے؟ وہ تو چلی گئی ہوگی پاکستان یا پھر ترکی۔ اس نے آپ کو انفارم کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ آپ کیوں اس کی اتنی فکر کر رہے ہیں جبکہ آپ سب اس سے نفرت کرتے ہیں؟ وہ شویز کے بائیں بازو پر ہاتھ رکھتی غصے سے بولی۔ کیونکہ بیوی ہے وہ میری، وہ خالہ کا ہاتھ جھٹکتا غصے سے چلایا۔ خالہ سہمتی ہوئی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ شویز کی آنکھوں میں لہو اترے دیکھ اسے اندازہ ہوا تھا حیا تو شویز شاہ کا جنون بن چکی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے شویز شاہ اپنی بیوی کو، اپنی ملکیت کو یوں اس انجان ملک میں اکیلا چھوڑ کر چلا جائے گا؟ چاہے میں اس سے نفرت کروں یا محبت، ایک بات میری کان کھول کر سن لو، شویز شاہ اس سے لاتعلق کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ ان 2 سالوں میں اپنی ملکیت، اپنی بیوی سے کبھی غافل نہیں رہا۔ میں اس سے بے تحاشا نفرت کرنے کے باوجود وہ میرا جنون بن چکی ہے، سمجھی تم؟ شویز داڑھتے ہوئے بولا۔ خالہ نے اس کی داڑھ پر نم آنکھوں کے ساتھ سسکی بڑھی۔ کیا تھا حیا میں جو اس میں نہیں تھا؟ یہ سحر انگیز پرسنالٹی رکھنے والا انسان کب تک اسے اپنی قربت کے لیے ایسے ہی ترساتا رہے گا؟ خالہ جہانگیر اب اسے کیسے بتاتی کہ وہ اس کے جنون کے ساتھ اب اس کی ضد بھی بن چکا تھا۔ آئندہ میرے اور حیا کے معاملات سے دور رہنا، گاٹ اٹ؟ شویز ایک ایک لفظ چباتا اپنی گاڑی میں بیٹھ اسے اسٹارٹ کیے چلا گیا۔ ہیزل نے ایک NGO جوائن کر رکھی تھی جو چھوٹے یتیم بے سہارا بچوں کی کفالت کرتی تھی، انہیں شیلٹر مہیا کرتی تھی۔ وہ دن رات اسی NGO کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے ان 2 سالوں اور باقی گزرے سالوں کے متعلق کبھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ان 2 سالوں میں شاہ میں ہی تھی۔ جازم پچھلے 2 سالوں سے دبئی میں ہی تھا۔ اس نے دوبارہ ہیزل سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، مگر وہ کچھ دن پہلے واپس پاکستان آ گیا تھا۔ جازم سے رخصتی پر وہ کسی دل سے آمادہ ہوئی تھی یہ بس وہی جانتی تھی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم ڈرائیو کر رہی تھی جب سامنے سے آتی گاڑی سے اس کی گاڑی ٹکرا گئی۔ اگر مقابل بروقت بریک نہ لگاتا تو ان دونوں کی گاڑیوں کا بری طرح تصادم ہو جاتا۔ ہیزل نے بھی فوراً بریک لگائی تھی لیکن اس کے سامنے موجود گاڑی کی
حالت کافی بری ہو چکی تھی۔ ہیزل جلدی سے اپنی سیٹ بیلٹ کھول کر گاڑی سے نیچے اتری۔ گاڑی سے باہر آنے والے وجود کو دیکھ کر وہ شاکڈ ہوئی تھی۔ زمین و آسمان سے گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ اپنی زندگی میں دوبارہ کبھی اس انسان سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ آن بان شان والا باروب شخصیت رکھنے والا انسان ہیزل کو دیکھ کر ٹھٹکتے ہوئے چند لمحے کے لیے رکا، پھر زمین کی طرف دیکھتے سر کو خفیف سا جھٹکتے مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ ہیزل کی طرف بڑھنے سے پہلے اس شخص نے اپنے سن گلاسز جیب کی پاکٹ سے اتار کر اپنی آنکھوں پر لگائے۔ اس کی برون پرکشش آنکھیں اب بلو سن گلاسز کے نیچے چھپ گئی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ہیزل کی طرف بڑھا۔ کیسی ہو ہیزل؟ وہی نرم لہجہ، وہی مسکراہٹ جو ہیزل کو دیکھ کر ہمیشہ اس کے لبوں پر بکھر جاتی تھی، آج بھی وہ ویسا ہی تھا۔ بلو جینس پر وائٹ شرٹ اور وائٹ کوٹ اس نے پہن رکھا تھا، جس میں اس کی سحر انگیز پرسنالٹی مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں برہان؟ ہیزل نے نظریں چراتے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تم نظریں کیوں چرا رہی ہو ہیزل؟ برہان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مقابل کو آج بھی اس کا شرمندہ ہونا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے نظریں اٹھا کر بات کرتے دیکھنا چاہتا تھا۔ نہیں، نظریں تو نہیں چرا رہی، ہیزل نے بمشکل لفظ ادا کیے۔ جازم کیسا ہے؟ برہان نے اسے بھاگور دیکھتے اپنی نظریں پھیری۔ وہ مزید ان نیلی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا، جن نیلی آنکھوں نے پچھلے 2 سالوں سے اس کی نیندیں چرا رکھی تھیں۔ ٹھیک ہیں وہ بھی؟ ہیزل نم آنکھوں سے مسکرائی۔ اس ستمگر کے نام پر آنکھیں پل بھر میں آنسوؤں سے لبریز ہوئی تھیں۔ اس شفاق انسان نے اسے دیا ہی کیا تھا سوائے آنسوؤں کے؟ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ برہان اس کے نظریں چرانے سے بخوبی واقف تھا۔ ہیزل کی آنکھوں کی نمی اسے بہت پریشان کر گئی تھی۔ ان نیلی آنکھوں میں چھپا درد اسے اپنے سینے میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ ہیزل، تم نظریں چراتے اچھی نہیں لگتی۔ تم نے کبھی مجھے کوئی آس نہیں دلائی۔ میں ہی پاگل تھا جو آسمان کی خواہش کر بیٹھا۔ بھلا دھرتی اور آسمان کا کیا ملاپ؟ برہان نے زخمی سا مسکراتے اپنا سن گلاسز اتارے۔ اس کی آنکھوں میں نمی واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ ہیزل اپنی سسکی دباتی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ وہ اسے آسمان کہہ رہا تھا، جبکہ زمین پر رہنے والے لوگوں نے اسے گندگی کا ڈھیر کہہ کر اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکا تھا۔ اگر کبھی مقابل کو پتہ چل گیا وہ کون ہے، اس کی پہچان کوئی نہیں، تو وہ بھی ہیزل کو آسمان کی بلندیوں سے زمین پر لا پٹکے گا۔ میں چلتی ہوں برہان، مجھے بہت اچھا لگا آپ سے مل کر۔ ہیزل بھیگے لہجے میں کہتی جلدی سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گاڑی سٹارٹ کیے چلی گئی۔ برہان خان زادہ ہیزل کی آنکھوں میں ٹھہری نمی کو سوچتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔